شعبان المعظم کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. 3 شعبان ہو یا 5 شعبان المعظم ہو، ہم نے تو تذکرہ آقا حسین کا کرنا ہے. اور ملتا ہے کہ آپ 6 ماہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شہزادی کون و مقام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس بطن میں رہے ہیں. اور اگر کتابوں کو کھنگالا جائے، پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے 6 ماہ کا بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں زندہ نہیں رہا. یا حضرت یحییٰ زندہ رہے ہیں 6 ماہ کے، تو یا پھر آقا حسین رہے ہیں. اور جس دن آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچتے ہیں تو علی کو چوکھٹ پہ کھڑا کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی اندر نہیں کسی کو آنے دینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین امام عالی مقام آپ کو دیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں. حضور اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت مانگی. آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے سے منع فرمایا، کوئی اندر نہیں جا سکتا. فرماتے ہیں خیریت تو ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں آج امام حسین امام عالی مقام کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کے 4,24,000 فرشتے حسین کی آمد پہ نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. یار جس کی آمد اتنی خوبصورت ہے اور اتنی عظمتوں کی حامل ہے، اس کی پوری زندگی اپنے دامن میں کتنی عظمتوں کو سمیٹے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران ہیں کہ ایک بشر آیا ہے تو 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اترے ہیں. حضور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں. جلدی جلدی حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج پتہ چلا ہے حسین آئے. حضور فرماتے ہیں مبارکباد کے بعد عرض کرتے ہیں حضور میں نے سنا ہے اللہ کے 4,24,000 فرشتے حسین کی آمد پہ نبیوں کے امام کو مبارکباد دینے کے لیے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کا کہاں سے پتہ چلا؟ عرض کرتے ہیں حضور علی شیر خدا نے تعداد بتائی. حضور فرماتے ہیں علی آپ کو تعداد کا کیسے علم ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں حضور جب فرشتے عرش سے اتر رہے تھے فرش پہ تو گفتگو کے دوران ان نے تعداد کا ذکر کیا، میں نے ان کی تعداد کا سن لیا. یار اگر علی تعداد سن سکتے ہیں تو پھر نبی درود بھی سن سکتے ہیں. اگر علی تعداد سن سکتے ہیں تو پھر نبی درود بھی سن سکتے ہیں. اور پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے بتایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تو گئے براق کی رفتار سے تھے، لیکن واپسی نبوت کی رفتار سے آئے تھے. اور نبوت کی رفتار جو ہے براق کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے. تو یارو جب کوئی امتی پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کو پکارتا ہے تو وہ نبی جو درود سنتا ہے وہ پھر براق کی رفتار سے نہیں تشریف لاتے، وہ پھر نبوت کی رفتار سے تشریف لاتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تعداد کا سن لیا ہے فرشتوں سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں جی میرے آقا میں نے سن لیا. حضور آپ کی فہم و فراست کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو فرماتے ہیں آئیں آج میں ایک اور بات بھی آپ کو سنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں جی حضور سنائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج جب فرشتے آئے نا وہ 4,24,000 تو وہ کیسے فرشتے کو بھی ساتھ لے کے آئے جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے, ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے, پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے, 7 صدیاں گزر گئی ہے, وہ اسی حالت میں پڑا ہوا تھا. آج فرشتے آئے ہیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے تو ساتھ میں اس فرشتے کو بھی لے آئے. حضور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے بتایا کہ ایک روز آسمان کا دروازہ کھلا, میں نے زمین کی طرف جھانکا تو میں نے کیا دیکھا, نگاہ پڑی ایک انسان کے اوپر جس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے تھے. تو زبان پہ نہیں لائی یہ بات کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے, فقط دل میں اٹھی ہے. تو وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے اس نے فوراً پروں سے محروم کر دیا, ہاتھوں سے محروم کر دیا, پاؤں سے محروم کر دیا اور ایک جزیرے کے اندر بڑی بے رحمی سے مجھے پھینک دیا. پکڑ آ گئی نا فوراً. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرے, اس کا فضل مانگا کرے, اس اور عرض کیا کرے مالک کسی امتحان اور آزمائش میں ہم تیرے امتحانوں اور آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, یہ نبیوں کا ہی خاصہ ہے, ہم نہیں اس قابل. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج وہ اس فرشتے کو ساتھ لے کے آئے. میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے عرض کی مالک اسے معاف کر دے, اسے اس کی لی ہوئی چیزیں واپس لوٹا دے. اللہ نے جبریل کو بھیجا. یہ تو نہیں ہو سکتا حضور ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مانگے تو مالک ویسے ہی لوٹا, یہ تو ناممکن ہے. جبریل کو بھیجا, جاؤ جبریل جا کے میرے محبوب کو میرا سلام دو اور میسج دو, پر بھی دوں گا, ہاتھ بھی واپس کر دوں گا, پاؤں بھی دے دوں گا, لیکن شرط ہے ہاتھ میرے حسین کا اس کے اوپر لگا دے. حضرت امام حسین امام علی مقام کا ننا منا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے پہ رکھتے ہیں. اللہ پر بھی دے دیتا ہے, ہاتھ بھی دے دیتا ہے, پاؤں بھی دے دیتا ہے. یار جس کا آنا اتنا مبارک ہے اس کی پوری زندگی کتنی مبارکوں کی حامل ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کان میں اذان فرماتے ہیں, بائیں کان میں تکبیر فرماتے ہیں اور پھر گڈی کی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت عطا فرما دیتے ہیں. گڈی کی صورت میں زبان نبوت عطا فرماتے ہیں. یار آج تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن پچھلے چلے جائے نا, 50 سال پیچھے چلے جائے, کوئی 40 سال پیچھے چلے جائے, تو پھر جب کسی کے ہاں کوئی بیٹی اور بیٹا پیدا ہوگا نا تو کہا جاتا وہ فلاں بزرگ بڑے نیک ہیں, گٹی ان سے دلوائی جائے اپنی اولاد, تاکہ ان کی عادات ہماری اولاد کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے, وہ پڑ جائے. فلاں امام صاحب بڑے اللہ کے قریب ہیں, ان سے جو ہے وہ گٹی دلوائی جائے اپنے بیٹے. تو یار جسے گٹی کی صورت میں نبیوں کے امام سلطان و تاجدار کی زبان نبوت مل رہی ہو, کافی دیر تک حضرت امام حسین امام علی مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کو چوستے رہتے. آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے گٹی کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت ملی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ہماری کیا مجال ہے حضور کے ہوتے ہوئے ہم نام رکھیں. حضور نے کچھ سوچا تو ہوگا. عرض کرتے ہیں حضور حضرت امیر حمزہ کا نام سوچا تھا, ان کا نام حرب ہے, تو میں نے سوچا اس کا نام حرب رکھ دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں, اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسین ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے جبریل کو بتا کے بھیجا. اس کا نام حسین ہے. اور پھر 7ویں روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ فرماتے ہیں, 2 مینڈے ذبح کیے جاتے ہیں. بعض جب سر کے اتارے جاتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں, دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی جاتی ہے.
جب وزن لیول ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، اس چاندی کو خیرات کر دیا جاتا ہے اور مبارک سر کے اوپر ایک خوشبو جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ اور آپ کی مشابت کس پہ تھی؟ اس کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امام حسین امام عالی مقام مبارک سینے سے لے کے مبارک قدموں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ کہتے ہیں جب آپ اندھیرے میں بھی بیٹھتے تھے نا تو آپ کے رخسار، آپ کی پیشانی، آپ کی گردن چمک رہی ہوتی تھی، اندھیرے میں بھی آنے والا پہچان لیتا تھا وہ حسین بیٹھے ہوئے، وہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرمایا کرتی تھی انتا شبیہ بابی، اے حسین تو میرے باپ کے مشابہ ہے، لاستا شبیہ بعلی، تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتا۔ اور یار آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کو کھنگالیں، پڑھیں انہیں، آپ کو پتا چلے گا باپ کو بیٹوں سے بڑی محبت ہے، ماں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہے، نانے کو نواسے سے بڑی محبت ہے، لیکن پھر بھی پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ باپ کہہ دیتا ہے میرا بیٹا ابھی چلے جاؤ میں تھوڑا مصروف ہوں۔ بچہ چھوٹا ہو تو وہ خاتم ہو جاتا ہے یار ابھی اس وقت لے جاؤ میں مصروف ہوں، بعد میں لے کے آنا۔ بعض اوقات وہ اپنی اہلیہ کو آواز دیتا ہے اس وقت اسے لے جاؤ میں تھوڑا بزی ہوں، بعد میں لے کے آنا۔ لیکن یار آپ حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کریں، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا حسین آئے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین کو اس لمحے لے جاؤ، اس لمحے حسین کو لے جاؤ میں مصروف ہوں۔ دین سے زیادہ، تبلیغ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا مصروفیت تھی؟ لیکن بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسین آتے ہیں، بچپنا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑتے ہیں، خطبہ چھوڑتے ہیں، جاتے ہیں حسین کو اٹھاتے ہیں، پھر منبر پہ آ کے جذبہ افروز ہوتے ہیں، حسین کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر حضور ایک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، میرے رب نے سچ فرمایا ہے مال اور اولاد فتنہ، سچ فرمایا ہے میرے رب نے۔ یار نماز فرائض میں شامل ہے، اور میرے اور آپ کی نماز نہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی برکت سے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر حسین جلوہ افروز، تکبیر کبھی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، حسین ابھی بھی کندھوں پہ ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے والد گرامی مطلب کہتے ہیں میں نے نا سجدے سے سر اٹھایا کہ دیکھوں سجدہ طویل ہو گیا، خیریت تو ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں آقا حسین علیہ السلام حضور کی پشت میں سوار ہے۔ کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے عرض کی گئی حضور آج سجدہ طویل فرمایا ہے، خیریت تو تھی، کہیں وحی کا نزول تو نہیں ہو گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وحی نہیں اتری تھی، میری پشت پہ حسین سوار تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بلندی سے بھی حسین کو گرا دوں، میں چاہتا تھا حسین اپنی آرزو پوری کر دے، حسین اپنی آرزو پوری کرتا گیا، میں نے حسین کے لیے اپنا سجدہ طویل فرمایا۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے قیمتی ہیں حسین اور کتنے بے مثال ہیں حسین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چند بچوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلتے ہوئے دیکھا، ایک بچے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، تھوڑی دیر اسے اٹھا کے رکھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اصحاب میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کیوں اٹھایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کو محبوب رکھتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا حسین یہاں پہ قدم رکھتا ہے،
یہ قدموں کے نیچے والی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنی خاک اس خاک کو اپنی آنکھوں کے اوپر ملتا ہے. بس میں نے جب سے اسے دیکھا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے روز میں نے اپنے رب سے اس کی بھی بخشش کروانی ہے اور اس کے والدین کی بھی بخشش کروانی ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نبیوں کے امام کا محبوب بن جاتا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت اپنے رب سے کروائیں، سفارش کریں گے اپنے رب کی بارگاہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، حسین کے ننھے ننھے قدم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے دونوں بازو پکڑے ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں اے ننھے قدموں والے چڑھا، اے ننھے قدموں والے چڑھا. آقا حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ چڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام حسین امام علی مقام کے مقدس قدم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ والے سینے پہ آ گئے. قدم جب سینے پہ آئے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں حضرت امام حسین کو پکڑتے اپنے لبوں کے قریب کرتے ہیں، حضور بوسہ دیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ، مالک میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی میرے حسین کو محبوب بنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث سے پاک راوی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى حسین بن علی. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ، وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ ان کے پاس حضرت ربیہ حاضر ہوتے. حضرت ربیہ فرماتے میں چند مسائل آپ سے پوچھنے کے لیے گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا ربیہ جو باتیں میں کروں غور سے سننا، ان پہ عمل کرنا، انہیں اپنے پاس محفوظ رکھنا اور پھر حضور کی امت تک بھی پہنچانا. کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ فرمائیں. کہتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ جلوہ افروز دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس وقت حضرت امام حسین امام علی مقام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ میرا حسین با اعتبار نانا اور نانی کے کائنات میں سب سے افضل ہے. اس کا نانا نبیوں کا امام ہے اور اس کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ حسین اپنی خالاؤں اور ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. اس کے ماموں حضرت عبداللہ ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت ابراہیم ہے، اور اس کی خالائیں حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ حسین اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. اس کے چچا حضرت جعفر ہے، حضرت عقیل ہے، اس کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، یہ حسین اپنی ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، بھائی کے اعتبار سے اور بہنوں کے اعتبار سے کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اس کا بھائی امام حسن علیہ السلام ہے، اس کی بہن حضرت زینب اور کلثوم ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین امام علی مقام کو مزید اپنے قریب کر کے سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، سن لو، یہ جو حسین ہے اس حسین کا نانا بھی جانتی ہے، اس کی نانی بھی جانتی ہے، اس کی خالائیں بھی جانتی ہے، اس کا ماما بھی جانتی ہے، اس کا چچا بھی جانتی
جلتی ہے، اس کی پھوپھی بھی جلتی ہے، اس کی ماں بھی جلتی ہے، اس کا باپ بھی جلتی ہے، اس کی بہن بھی جلتی ہے، اس کا بھائی بھی جلتی ہے، اور بذات خود میرا حسین بھی جلتی ہے، حسین بھی جلتی ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، سن لو، حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ان کی ذریت کو جو فضائل حاصل تھے وہی حسین کو حاصل ہے، وہی حسین کو حاصل ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین امام علی مقام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آ کے آپ فرماتے ہیں، حسین آج ذرا اپنے قدم میرے مونڈوں کے اوپر تو رکھ۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی تربیت یافتہ تھی، جب واسطے زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر آپ کرم فرماتے ہیں، آپ پھر کندھوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جب کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی سنیے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ان قدموں کی عظمت، شان اور رفعت کا اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو یہ قدم تم زمین پہ نہ لگنے دو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے یہ قدم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو لگتے رہے ہیں، یہ قدم کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کو لگتے رہے ہیں، اور یہ قدم کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ نشرہ والے سینے سے لگتے رہے ہیں۔ یار انسان نے اگر چھوٹا سا بچہ اپنے مونڈوں کے اوپر، کندھوں کے اوپر اٹھایا ہو تو پھر اس کے ننھے منھے قدم تو کبھی رخساروں پہ لگتے ہیں، کبھی ریش کے اوپر لگتے ہیں، کبھی پکڑا ہوتا ہے اور سینے کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ تو جس سینے کے اوپر قرآن اترتا رہا ہے اس سینے کے اوپر جو ہے کبھی حسین کے قدم لگتے رہے ہیں، اس ریش مبارک کے اوپر جو ہے کبھی حسین کے قدم لگتے رہے ہیں، کبھی ان رخساروں کے اوپر حسین کے قدم لگتے رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر ان قدموں کی عظمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ قدم تم زمین پہ نہ لگنے بلکہ ان کے لیے تو تم اپنی پلکیں پہ چاہو۔ اور میں کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں کہ پنج تن پاک اور اہل بیت کے بغیر کائنات میں ہے ہی کیا، ہے ہی کیا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کریم پروردگار ہمیں نیک نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔